ہوا میں میٹھی سی خوشبو رچی بسی تھی۔ یہ خوشبو گاؤں کی تھی۔ اگرچہ آپ گاؤں میں بھی کچی مٹی سے بنے ہوئے مکان نظر نہیں آ رہے تھے، سبھی نے ٹائل ماربل والے بڑے بڑے گھر بنا رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود شہر اور گاؤں کی فضا میں غیر معمولی فرق تھا۔ زاویار شاہ نے گہری سانس اندر کھینچی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ گاؤں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یہاں پہلی دفعہ آیا تھا۔ رخ موڑ کر اس نے ساتھ والے صوفوں پر بیٹھے بابا جان اور اماں جان کی طرف دیکھا تھا، جو چچی جان کی باتیں سنتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ کبھی میرے دل کی بھی کوئی بات سن لیا کریں۔ ہمیشہ بابا جان نے اپنے بھائی کی ہی ساری باتیں ماننی ہوتی ہیں۔ گہری سانس لیتے زاویار شاہ نے اپنا سر جھٹکا۔ یہاں آنے کے لیے وہ اسپیشلی سفید رنگ کا شلوار قمیض پہن کر آیا تھا، ورنہ جینز ٹی شرٹ اور ڈنر سوٹ کے علاوہ اس نے آج تک کبھی کچھ نہیں پہنا تھا۔ اسے یاد آیا یہاں آنے سے پہلے بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ہماری اصل میراث ہے۔ گاؤں سے ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔ میں یہاں کاروبار میں مصروف ہو گیا تو تم لوگوں کو کبھی گاؤں لے جانا یاد نہیں رہا، لیکن اب ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوط ہو گیا ہے، تمہیں وہاں چلنا چاہیے۔ جواباً وہ سخت بیزار ہوا تھا۔ ڈیڈ، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آپ دونوں چلے جائیں۔ میرے جانے سے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہونا تو وہی ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ اس کے انداز میں تلخی اتر آئی تھی۔ میران شاہ نے اپنے خوبرو جوان بیٹے کی طرف دیکھا، جس نے 26 سالہ زندگی میں کبھی ان کے ساتھ اتنی تلخی سے بات نہیں کی تھی۔ میران شاہ نے اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ حق بجانب تھا۔ یہ بات وہ جانتے تھے، تمہارا تعلق اب اس زمین سے مجھ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے تمہارا جانا ضروری ہے۔ میران شاہ نے زاویار شاہ کی ایک بھی بات سنے بغیر جانے کا حکم سنا دیا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چلا آیا تھا۔ اور اس وقت یہاں اپنے چچا کے اس چھوٹے مگر خوبصورت مکان میں بیٹھے وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کا دھیان اس نئے رشتے کی طرف نہ جائے جس کا بول کر بابا جان اسے یہاں لائے تھے۔ چائے لے آؤ پریشے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ چچی جان نے اندر منہ کر کے آواز لگائی۔ زاویار شاہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، ماتھے پر 2 بل پڑے۔ یہ نام وہ اپنے ساتھ کئی مرتبہ سن چکا تھا، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا تبھی سے سنتا آ رہا تھا، مگر اس چہرے کو آج تک اس نے دیکھا نہیں تھا۔ جب بابا نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے بھی اس رشتے کو قبول کر ہی لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ بالکل میری توقعات جیسی ہو۔ گہری سانس لیتے زاویار شاہ نے خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کیا تھا۔ چائے کی خوشبو آس پاس پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ دائیں ہاتھ میں پہنی نفیس سی گھڑی میں اس نے وقت دیکھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ انہیں شام تک واپس نکلنا تھا۔ اتنے گھنٹے وہ یہاں بیٹھ کر کیا کرے گا؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب اچانک چونکا سامنے والے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ زاویار نے نگاہ پلٹانے کی 1000 کوشش کی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کون تھی وہ، کیسی دکھتی تھی جس کے ساتھ وہ بچپن سے ایک رشتے میں منسلک تھا۔ نکاح کا رشتہ، اس کی بیوی، اس کی منکوہہ پریشے ارمغان شاہ، اس کے چچا کی بیٹی جسے آج تک اس نے دیکھا نہیں تھا، مگر اسے امید تھی کہ وہ اچھی ہی دکھتی ہوگی۔ اچھی دکھنے سے زیادہ اسے اس بات کی خواہش تھی کہ وہ ذہنی طور پر اس کے سطح سے میل کھاتی ہو۔ چائے لے لیجیے، دھیمی مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر چائے پیش کرنے والی کو دیکھا اور مسکراتے لب سمٹ گئے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ چہرے پر اچھی طرح نقاب لگایا گیا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، سنہری رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں جن پر لائنر اور مسکارا لگایا گیا تھا۔ وہ میک اپ کی شوقین لگ رہی تھی۔ ٹرے آگے بڑھاتے اس کے ہاتھوں پر نفاست سے لگ گئے۔ نیل پالش اس کے ذوق کی عکاسی کر رہی تھی، مگر اس نے نقاب کیوں لگایا؟ میں کوئی غیر تو نہیں؟ وہ جذبزا ہوا تھا۔ آہستگی سے ٹرے میں پڑا ہوا کپ اٹھاتے اس نے اپنے ساتھ والی ٹیبل پر رکھا۔ وہ ٹرے لے کر مڑ گئی تھی۔ وہ دراز قد تھی، اس کی عمر شاید 17 سال تھی یا 18۔ زاویار نے دل ہی دل میں حساب کیا جب بابا جان نے اس کے آگے سے کتابیں سمیٹ کر اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا تھا۔ تب وہ کتنے سال کا تھا؟ شاید 10 سال کا یا 11۔ زاویار کو یاد نہیں آیا، مگر جو بھی تھا اس کے اور سامنے کھڑی اس لڑکی کی عمر میں کافی فرق تھا۔ یہی فرق اسے بے چین کرتا تھا۔ اگر وہ میچور نہ ہوئی، اگر اس کا ذہن مجھ سے نہ ملتا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ کیسے نبھاؤں گا اس رشتے کو؟
اس کی سیاہ آنکھوں میں بے چینی اتر آئی تھی۔ سیاہ بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے اس نے ایک دفعہ پھر پریشے پر نگاہ ڈالی جب ٹرے لے کر واپس کچن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ارے آپ نے ہی تو ہیں، یہ سب نقاب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہارے سسرال والے ہی تو ہیں یہ، اور سسرال والے چھوڑو، تمہارے تو سگے تایا تائی ہیں، اور زاویار سے کیا پردہ بھائی، ساری عمر تم نے اس کے ساتھ تو رہنا ہے۔ چچی جان نے پریشے کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہ بولی، تیزی سے ٹرے لے کر کچن کی سمت مڑ گئی تھی۔ زاویار کو کچھ عجیب سا لگا، کیا وہ اسے اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتی تھی یا اسے زاویار پسند نہیں تھا؟ کئی سوچیں ایک ساتھ اس کے ذہن میں امڑی۔ میں باہر جا رہا ہوں بابا جان، زمینوں پر شام تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میران شاہ نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، اسے کچھ برا لگا تھا، انہیں اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا، مگر سر ہلاتے انہوں نے واپس اپنا دھیان چھوٹے بھائی کی باتوں میں لگا لیا تھا۔ جو زبان وہ دے چکے تھے اسے مکرنا انہیں آتا نہیں تھا، چاہے انہیں بیٹے کی قربانی کیوں نہ دینی پڑتی۔ لمبے قدم اٹھا تھا، وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس گاؤں میں نہ تو اس کی کوئی جان پہچان تھی، نہ کوئی دوست یار۔ وہ تو بس یوں ہی اس بھاری فضا سے باہر نکلنا چاہتا تھا جو اسے اندر بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ خوبرو تھا، وہ چاہت سے لبریز تھا، اتنا تو وہ جانتا ہی تھا۔ کئی سرگوشیاں اسے گلیوں سے گزرتے سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کیے دور زمینوں کی طرف نکلتا چلا گیا تھا۔ گندم کی فصل تیار تھی، سنہرے گوشے دھوپ کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ زاویار کو ماتھے پر پسینہ آتا ہوا محسوس ہوا۔ گاڑی لے کر آنی چاہیے تھی، جلدی میں پیدل ہی چلا آیا۔ پگ ڈنڈی پر چلتے اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ چلتے چلتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ مجھے بابا جان سے بات کرنی چاہیے، ایک دفعہ پریشے سے ملاقات ہو جائے تو میں سوچ لوں گا کہ اس رشتے کو جاری رکھنا ہے یا نہیں۔ بچپن کا نکاح آج کل ایک پیشی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لڑکی میرے سامنے اپنا نقاب نہیں ہٹانا چاہتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مجھے دل سے اپنا شوہر قبول نہیں کرتی۔ میں اماں جان کو منا لوں گا، تھوڑا بہت ساتھ تو وہ میرا دیتی ہی ہیں۔ وہ چلتے چلتے سوچے جا رہا تھا، جبھی اسے خیال آیا وہ کافی دیر سے چل رہا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو وہ ایک پل کے لیے چونک سا گیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے یاد آیا وہ بغیر کچھ کھائے پیے کتنی دیر سے چلتا جا رہا ہے۔ دھوپ ڈلنے لگی تھی، باہر فضا ٹھنڈی اور میٹھی تھی، دن کی گرمی کی بجائے اب کافی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے واپس جانا چاہیے۔ وہ پلٹا، مگر اسی لمحے کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بے ساختہ مڑا، کچھ فاصلے پر چند رنگین آنچل لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لڑکیاں تھیں، نوعمر لڑکیاں، 17 سے 20 سال کی عمر کے درمیان، جو ٹیوب ویل کے بہتے پانی میں ہاتھ مار کر ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ یہ گونجنے والی ہنسی کی آواز انہی کی تھی۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑے۔ اتنی دور سے ہونے کے باوجود اس نے دیکھ لیا تھا کہ ٹیوب ویل کے اڑتے پانی سے بھیگنے کے باعث ان سبھی لڑکیوں کا لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا، ہر نشیب و فراز عیاں ہو رہا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ پلٹا اور تبھی اس کی نگاہ سامنے سے آتے 2 مزدور نما لڑکوں پر پڑی تھی۔ کہاں جا رہا بھائی؟ اصل مزہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ یہ لڑکیاں روز یہاں آتی ہیں، انہی کے طاق میں تو ہم لوگ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں۔ کیا حسین نظارہ ہوتا ہے یہ، ٹیوب ویل کے پانی میں بھیگی ہوئی جوان لڑکیاں۔ مزدور نے پھاوڑا زمین پر رکھتے ہوئے لالچی انداز میں کہا تھا۔ زاویار کو انتہائی برا لگا۔ وہ دونوں جیسے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، انتہائی تسلی کے ساتھ۔ سامنے لگے درختوں میں سے ایک کو چنتے وہ اس کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ نگاہیں ابھی تک ان لڑکیوں پر جمع تھی جو ہنوز ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھی۔ پانی میں بھیگتی اپنی ہوشربا حسن سے بے نیاز لڑکیاں، زاویار کا جی چاہا وہ جا کر ایک ایک لڑکی کو سخت سست سنا دے۔ آخر انہیں اپنی عزت کی پرواہ کیوں نہیں تھی؟ اور تبھی وہ چونکا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک سنہری آنکھوں والی لڑکی بھی تھی۔ آنکھوں پر لگا ہوا کاجل مسکارا دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ زاویار کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے سفید ہاتھوں پر لگی ہوئی سرخ رنگ کی نیل پینٹ اسے دور سے نمایاں کر رہی تھی۔ وہ انہی میں سے ایک تھی۔ زاویار کا سارا خون سمیٹ کر سر میں جمع ہوا پانی سے بھیگی وہ زور زور سے ہنستے ہوئے اپنے ساتھی کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ واہ یار، یہ ارمغان شاہ کی بیٹی تو سب سے حسین ہے۔
اور سب سے زیادہ چنچل بھی۔ سنا ہے شہر میں کسی امیر زادے کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا ہے، نہ ہوا ہوتا تو میں لے اٹھتا۔ ابھی بھی کوشش تو پوری کر رہا ہوں، دیکھ تو کیسے چھلکا پھر رہا ہے اس کا حسن۔ مزدوروں کی آواز اب زاویار کو اپنے حکم میں سنائی دی۔ اس کا جی چاہا جا کر ان دونوں کا منہ توڑ دے، مگر وہ نظر ہٹا پاتا تو کچھ کرتا۔ پریشے نام کی پکار اسے لڑکیوں کے منہ سے سنائی دے رہی تھی، وہ لڑکیوں میں مقبول تھی۔ سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھیں، ان کی آوازیں زاویار شاہ کو یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ سنا ہے شہر سے تیرا منگیتر آیا ہے۔ ارے منگیتر تو نہیں، شوہر کہنا چاہیے، ہے نا؟ کہ اب رخصت کروا کے لے جا رہا ہے وہ تجھے؟ سہیلی نے پریشے کو ٹیوب ویل میں دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آدھی اندر کی سمت لڑکی تیز بوچھاڑ نے بالوں، چہرے اور سامنے کے سارے حصے کو بھگو دیا۔ وہ مزید بھیگ گئی، ساتھ ہی اسے زور کا اچھو لگا۔ جلدی چلی جاؤں گی میں، پھر سے اڑ کر۔ اکڑو اتنا ہے، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے بڑا خوبصورت، بالکل کسی فلمی ہیرو کی طرح۔ یقیناً مجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، مگر میں نے بھی نقاب لگایا، چہرہ دکھایا ہی نہیں۔ وہ مغرورانہ انداز میں بولی تھی۔ زاویار کو اپنے اوپر ڈھیروں اونچ پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پہلی دفعہ پریشے کو بات کرتے سنا تھا، اور پہلی دفعہ میں اس نے جو جملہ بولا تھا اس نے زاویار کے ذہن میں اس کے سارے امیج کی تہس نہس کر دی تھی۔ اس کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ بے شک وہ اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے بھیگتے وجود کو دیکھ کر لطف لینے والے اس کے پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پلٹ کر ایک خونخوار نگاہ اس نے دونوں مزدوروں پر ڈالی تھی، جن کی آنکھوں سے جذبات امڑ امڑ کر بہہ رہے تھے۔ اٹھو یہاں سے اور اپنی شکل گم کرو۔ اگر 2 منٹ میں مجھے یہاں بیٹھے نظر آئے تو اپنی ٹانگوں پر چل کر گھر واپس نہیں جا سکو گے۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ زور سے دھاڑا۔ مزدور یک کھڑے ہوئے۔ یہ آدمی کون ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑبڑائے۔ دوسرے والے نے ٹھوکا دے کر اسے زاویار کے بوٹ اور ہاتھوں میں پہنی گھڑی دکھائی تھی۔ یہ شہر سے آیا ہوا لگتا ہے، یہاں کا ہے ہی نہیں۔ وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور طوفان کی طرح ٹیوب ویل کی سمت بڑھا تھا۔ اس کی اونچی آوازوں پر لڑکیاں بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، اور تبھی زاویار نے اس کا چہرہ دیکھا۔ جتنی اس کی آنکھیں حسین تھیں، چہرہ اسے کئی گنا زیادہ حسین تھا۔ نکلتا ہوا قد، ستما ناک، سرخ لب، مگر وہ جس سولیے میں کھڑی تھی، زاویار کو اپنے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوتا محسوس ہوا۔ تیزی سے چلتے وہ پریشے کے سامنے آیا تھا۔ دوسری لڑکیاں چہرے پر سرخی لیے کچھ دور جا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ان کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں زاویار کو سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا پریشے کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا، جس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ گال اور گردن پر چپکے بال ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے وہ تھوڑی نروس محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا تھا کہ مجھے یہ میری اور تمہاری ذہنی سطح نہیں ملے گی، لیکن ہم دونوں میں اتنا فرق ہوگا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تمہارے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے کہ تم کس ہولیے میں گھر سے باہر کھڑی ہو؟ تمہیں دیکھ دیکھ کر سینکڑوں لوگ آنکھیں سینک رہے ہیں۔ شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے، پریشے کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ غنی پلکیں اٹھا کر اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جس کے چہرے پر صرف نفرت ہی نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ چلو میرے ساتھ، اگر تم میری منقوا ہو تو زور زبردستی سے یہ ڈھول جو میرے گلے میں ڈال دیا ہے میں ضرور اسے پیٹوں گا۔ اتنی بچی نہیں ہو تم جسے پتہ نہ ہو کہ تمہیں کیسے ماحول میں کیسے رہنا ہے۔ یہاں تک تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس نے ایک نفع بھری نگاہ پریشے کی سہیلیوں کی طرف ڈالی تھی۔ سب کی مسکراہٹیں غائب ہوئیں۔ پریشے کی نگاہوں میں آنسو امڈے۔ دوپٹہ سامنے پھیلاتے اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس معمولی سے دوپٹے سے کیا ہوگا؟ ساری بھیگی ہوئی ہو تم، سب دکھائی دے رہا ہے، لیکن تمہیں شرم آتی ہو تو کچھ محسوس ہو۔ یہاں نہیں رہو گی اب تم۔ زاویار شاہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بندھی لڑکی یوں اپنی عزت چھلکاتی پھرے۔ میں تمہیں اب اتنا قابل بھروسہ نہیں سمجھتا کہ یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، تب تمہیں شہر سے واپس گاؤں بھیج دوں گا، اور اس رشتے کو مجھے رکھنا ہے یا نہیں اس بات کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ گندگی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں نہیں سجا سکتا میں۔ اس کے آخری بات نے پریشے کا چہرہ دھواں دھواں کر دیا تھا۔
آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے پر بکھر گئے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ رہا تھا۔ جیب سے فون نکالتے اس نے ڈرائیور کا نمبر ملایا جو ارمغان شاہ کے گھر کے باہر گاڑی میں ان سب کا انتظار کر رہا تھا۔ صرف 10 منٹ کے بعد ڈرائیور گاڑی لے کر وہاں موجود تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کے اندر بھٹکتے وہ ایک دفعہ پھر گھر آیا تھا۔ گھر جا کر کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ تمہارا اصلی روپ دیکھ چکا ہوں میں۔ تم جیسی لڑکیوں کی 3rd کلاس مینٹیلٹی یہی ہوتی ہے، اپنا جسم دکھا کر لوگوں کی توجہ اپنی طرف راغب کرنے کی۔ مگر افسوس ہے کہ تمہارا واسطہ مجھ سے پڑا ہے۔ میں اس چیز کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا۔ تمہارا فیصلہ میں خود کروں گا۔ دھار سے دروازہ بند کرتے وہ دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو بھی گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ڈرائیور بھی کسی طرح پریشے کا جائزہ لے رہا تھا۔ گاڑی ارمغان شاہ کے گھر کے سامنے رکی تو وہ ایک لفظ بھی بولے بغیر اندر چلا گیا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چچی کی چادر تھی۔ یہ پہنو اور اندر کمرے میں چلی جاؤ، اپنا سامان باندھو، ہمیں ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے۔ وہ اپنے اصل جون میں واپس آ چکا تھا۔ ٹھنڈا تحمل مزاج زاویار شاہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے میران شاہ نے اس کی آواز سنی۔ بے اختیار انہوں نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پونجا۔ وہ اپنے بیٹے کسی مزاج سے خوف کھاتے تھے۔ نہ جانے وہاں کیا ہوا تھا جس نے زاویار کو اپنے اصلی روپ میں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ برداشت نہیں کرتا تھا، خاص طور پر اپنے سے وابستہ لوگوں اور رشتوں کی غلط حرکتیں، اور نہ جانے پریشانی کیا کیا تھا انہیں سمجھ ہی نہ آیا۔ بس ان کے سامنے سے سیاہ چادر میں لپٹی وہ اندر کمرے کی طرف گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر میں ایک شور مچ چکا تھا۔ زاویار شاہ رخصتی کروانا چاہتا تھا۔ چچا اور چچی حیران تھے۔ اتنی جلدی رخصتی؟ ہم نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ آپ ہمیں 1 مہینے کا وقت دے دیں، ہم 1 مہینے میں سب تیار کر دیں گے۔ ابھی تو پریشے کے امتحانات بھی ہونے باقی ہیں، چچا نے حیرت بھرے انداز میں کہا تھا۔ جواباً کرسی پر بیٹھے زاویار نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے پڑھنے کی، پڑھ لکھ کر بھی وہ یہی سب کچھ کرے گی جو کرتی پھر رہی ہے۔ اگر میرے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے تو ابھی اور اسی وقت رخصتی ہوگی۔ میں اسے لے کر شہر جاؤں گا، یہاں کھلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات پر اس چھوٹے سے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ چچی نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ صرف اماں جان ہی تھی جن کے لبوں پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ آئی تھی، اور نہ ہو انہیں کبھی اپنی دیورانی کی بیٹی بہو کے روپ میں پسند نہیں تھی، نہ ہی وہ کبھی پریشے کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر شوہر کے فیصلے کے آگے مجبور تھی۔ مگر آج بیٹے نے جو کچھ کہا تھا اس سے ان کے دل پر ایک ٹھنڈی پھوار سی پڑی تھی۔ اندر کمرے میں بیگ سے کپڑے رکھتی پریشے کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جو اپنے آپ کو اب تک خوش قسمت سمجھتی تھی، اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والے تھا۔ وہ ایک تنگ نظر آدمی تھا اور اس کے ساتھ پریشے کی زندگی کیسی گزرنے والی تھی، اس بات کو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ باہر آ جاؤ پریشے، وہ لوگ جانے والے ہیں۔ چچی جان کی تھکی ہوئی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ آنسوؤں کو بڑے دھکیلتے پریشے اپنا بیگ دھیلتے باہر نکل آئی تھی۔ ہمیں شہر واپس پہنچتے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اس لیے پلیز دیر مت کیجیے گا۔ وہ ایک نظر ان سب پر ڈالتے باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اندر کون کس کے گلے لگ کر رویا کہ اس نے کسی سے وعدے وعید کیے وہ کچھ نہیں جانتا تھا اور جاننا چاہتا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشے کو اپنے ساتھ رخصت کروا کے لے جا رہا تھا۔ شادی ولیمہ اس نے ہر چیز کے لیے منع کر دیا تھا۔ یہ بات کسی کو برداشت نہیں تھی، مگر وقتی طور پر سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس نے ایک بار نگاہیں اٹھا کر سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زاویار شاہ کو دیکھا تھا۔ وہ بالکل اتعلق سا تھا، ماتھے پر بڑے بل نظر آ رہے تھے۔ پریشے نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں شہر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ شہر، وہ گھر جہاں جانے کے اس نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے، پتہ نہیں وہ گھر اس کے لیے زندان بننے والا تھا یا پھر جنت۔ پلکیں مونتے اس نے کھڑکی سے سر ٹکا دیا تھا۔ پورے راستے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی شاہ پیلس کے سامنے رکی تو ملازموں نے انتہائی حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ جو 3 افراد گئے تھے اب واپسی میں 4 تھے۔ اندر چلو، اب یہاں کسی ملازم کے سامنے اخلاقیات نبھانے نہ کھڑی ہو جانا، وہ ایک دفعہ پھر تلخ لہجے میں بولا تھا۔ پریشے کی برداشت جواب دینے لگی۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا؟ کتنا سب کچھ کر رہے ہیں، میں لڑکی ہوں، کوئی کھلونا نہیں۔
جسے آپ میرے گھر سے اٹھا کر یہاں تک لے آئے ہیں۔ میں واپس جا رہی ہوں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ وہ ایک دم روحانسی ہو کر بولی تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب ہوئے۔ وہ جو اندر کی سمجھا رہا تھا یکلک پلٹا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کہیں نہیں جاؤ گی تم وہیں آ گئی ہو جہاں آنے کا تمہیں، تمہارے والدین کو اور میرے والدین کو شوق تھا۔ اب آگے کیا ہوگا اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ تمہاری آج والی حرکت پر مجھے بہت زیادہ غصہ ہے۔ اب مجھے مزید کچھ برا کرنے پر مجبور مت کرنا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا پلٹ کر اندر کی سمت مڑ گیا تھا۔ میران شاہ نے انتہائی ناگواری سے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا جو آج نامعلوم کیوں آپے سے باہر ہوئے جا رہا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا سلجھا ہوا خوبرو بیٹا ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی یہی گواہی دیتا تھا کہ وہ ایک انتہائی ڈیسنٹ انسان ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر چلے آئے تھے۔ کیا ہو گیا تمہیں زاویار؟ آخر ایسا کیا کر دیا اس بچی نے جو تم اس کے اوپر اس قدر غصہ کر رہے ہو؟ تم یہ سب صرف اس لیے کر رہے ہو نا کیونکہ یہ شادی میں نے زبردستی کروائی تھی۔ تمہارا نکاح میرے کہنے پر ہوا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری نیچر نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ اونچی آواز میں بولے تھے۔ اوپری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر پہلا قدم دھرتے زاویار شاہ نے گہری سانس لی۔ جو بات وہ اپنے باپ کو نہیں کہنا چاہتا تھا وہ بار بار کرید کر وہی پوچھ رہے تھے۔ وہ گہری سانس لیتا واپس پلٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میران شاہ کی جیب میں رکھا ہوا فون بجنے لگا تھا۔ ارمغان کا فون آ رہا ہے۔ ان کی بیٹی کو اس طرح گھسیٹ کر لے آئے ہو تم، ظاہر ہے وہ پریشان تو ہوگا۔ انہوں نے فون کی سکرین زاویار کے سامنے کی۔ وہ قدم قدم چلتا وہ آپ کے سامنے آیا۔ زبردستی تو نہیں بابا جان، اگر یہ ان کی بیٹی ہے تو میری منقوہ بھی ہے نا؟ یہ وہی رشتہ ہے جسے آپ لوگوں نے بڑی بخوشی میرے گلے میں ڈالا تھا، تو اب اگر میں اپنے رشتے کو نبھا رہا ہوں تو پھر اعتراض کس بات کا؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ میران شاہ نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی اور فون کان سے لگا لیا تھا۔ دوسری جانب ارمغان شاہ انتہائی پریشان تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کے بیٹے کو؟ بھائی جان، پریشے بچی ہے، اگر اس سے کچھ غلطی ہو بھی گئی تھی تو ہمیں بتاتا، میں اسے ڈانٹ دیتا۔ وہ گاؤں کے ماحول میں پلی بڑھی ہے، اسے نہیں پتا کب کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اس کی ساری سہیلیوں سے پوچھ لیا میں نے، وہ لوگ سب ہمیشہ کی طرح کہیں اکٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب یہ وہاں پہنچ گیا، مجھے سے پوچھ کر بتاؤ کیا ہے؟ سارے خاندان والوں کے فون پر فون آ رہے ہیں، پورا گاؤں میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ کیا خیر ایسا کیا ہو گیا کہ تم لوگ میری بیٹی کو گھر سے لے گئے ہو؟ نہ کوئی رخصتی ہوئی ہے نہ باقاعدہ شادی کا اعلان، اس طرح نہیں ہوتا۔ میں بیٹی کا باپ ہوں۔ ارمو خان شاہ کی آواز میں بے بسی اتر آئی تھی۔ میران شاہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی جس نے آگے بڑھ کر فون ان کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ میں آپ کی بیٹی کو زبردستی یہاں نہیں لایا، میں اپنی بیوی کو لے کر آیا ہوں، اپنی منقوہ کو۔ یاد ہے نا آج سے 17 یا 18 سال پہلے جب پریشے پیدا ہوئی تھی تو آپ کی آنکھوں میں کتنے آنسو تھے؟ آپ کو چل کر اس گھر میں آئے تھے اور مجھے یاد ہے تب بابا جان کو بھی صرف یہی دکھائی دے رہا تھا کہ اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جو بیٹی کی پیدائش پر اتنا پریشان تھے کہ ابھی سے اس کا مستقبل محفوظ کر لینا چاہتے تھے۔ آپ دونوں نے فیصلہ کیا، میرے سامنے نکاح نامہ رکھ کر زبردستی مجھ سے دستخط کروائے گئے۔ اتنے سال جب میں آپ سب سے کہتا رہا کہ میرے اور پریشے کی عمر میں بہت فرق ہے، ہمیں اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے، تب آپ میں سے کسی نے میری بات نہیں سنی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہارے مزاج میں ڈھل جائے گی، یہی باتیں کہا کرتے تھے نا آپ لوگ؟ وہ بنا رکے بولے چلا جا رہا تھا۔ میران شاہ حق تک اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ سب اپنی ہی جھگڑوں میں مگن تھے، کسی نے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی پریشے کی طرف نہ دیکھا تھا جو دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ اس کی چادر سر سے سرک کر کندھوں پر آن پڑی تھی، لمبے ریشمی بال نمایاں ہو رہے تھے، بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو اور خوف ایک ساتھ تھا۔ یہ کیسا مرد تھا جس کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی ڈور تھما دی گئی تھی؟ وہ تو اسے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اپنے اور اس کے رشتے کو بھی ایک بوجھ قرار دے رہا تھا۔ ارمغان شاہ فون کی دوسری جانب کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر زاویار نے گہری سانس لی۔ دیکھیے چچا جان، پریشے میری منقوہ ہے، سچ پوچھیے تو میں آج صبح تک چاہتا تھا کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے تاکہ آپ لوگ پریشے کی اس کی ہم جوڑ آدمی کے ساتھ شادی کر سکیں اور میں اپنی ذہنی سطح سے ملتی جلتی کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اتنے سال جس رشتے کی بنیاد پر آپ لوگوں نے مجھے لٹکائے رکھا، اب میں اسے نبھاؤں گا۔
اور اگر میں نبھانا چاہ رہا ہوں تو آخر آپ سب کو پرابلم کیا ہے؟ پریشا میری بیوی ہے اور وہ اسی گھر میں رہے گی، جس کو جو اعتراض ہے وہ ہوتا رہے۔ فون کان سے لگا۔ اس نے کٹیلی نگاہ دروازے کے پاس کھڑی پریشا پر ڈالی تھی، جو اس کی ایک نگاہ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ فون واپس میران شاہ کی طرف بڑھاتے وہ ایک طائرانہ نگاہ سب پر ڈالتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دیکھ رہی ہو اس کی حرکتیں؟ آخر یہ اتنا بڑا کب سے ہو گیا کہ مجھے یوں جواب دے کر جائے؟ میران شاہ بولے تو ان کی آواز کمزور تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور جو ظلم انہوں نے اس کے ساتھ بچپن میں کیا تھا اب وہ اس کا حساب مانگنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ معصوم بچی کا یہاں کھڑی رہے گی؟ بیوی کی رٹ لگا رکھی ہے اس نے، اب لے آیا ہے تو اپنے کمرے میں بھی لے جائے۔ میران شاہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولے تھے۔ پریشے سر تاپا لرز اٹھی۔ اسے اس کے کمرے میں بھیجا جائے گا، وہ جس نے ایک معمولی بات پر اس قدر طوفان اٹھا لیا تھا۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اسے سچ مچ اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس وقت زاویار نے اسے دیکھا اس کا پورا لباس پانی سے بھیگا ہوا تھا اور جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ گاؤں کے کھلے ڈھلے ماحول میں پرورش پانے کے باوجود اسے اتنا احساس تو ہو ہی گیا تھا کہ اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کے سامنے اس حال میں دیکھ کر زاویار شاہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، مگر وہ اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے بہت بڑے الفاظ میں پریشے کا دل دکھایا تھا۔ اما جان نے بیزاری سے پریشے کو ایک نظر دیکھا۔ یہی کہیں کسی کمرے میں سلا دیتی ہوں۔ زاویار کا موڈ نہیں دیکھا، کس قدر خراب تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے میں گیا، پھر کچھ غلط سلط کر بیٹھے گا۔ کہیں طلاق دے دی تو پھر کیا منہ دکھاؤ گے پورے خاندان برادری کو؟ اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ اب مزید ظلم زبردستی نہیں کر سکتی، انہوں نے ہاتھ جلا کر بیزاری سے کہا تھا۔ میران شاہ جذب ہو کے رہ گئے۔ نہ ماں بات سنتی تھی اور نہ ہی بیٹا، اس بیچ میں بس وہ اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے رہ گئے تھے۔ خاندان والوں کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرا آفس زاویار کا آفس، بیٹھے بٹھائے ہم بہو بیاہ کر گھر لے آئے ہیں۔ کسی کو زاویار کے بچپن کے نکاح کا علم نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں ایک ولیمہ آرگنائز کر لیتا ہوں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر جیب سے موبائل نکالا تھا۔ اما جان بری طرح سٹ پٹائیں۔ جب زاویار نے منع کر دیا تھا کہ ولیمہ نہیں ہوگا تو پھر کس بات کی جلدی ہے آپ کو؟ مگر میران شاہ نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات وہیں روک دی تھی۔ ولیمہ ہوگا اور کل ہی ہوگا، یہ بات جا کر اپنے لاڈلے کو بتا دو۔ اب اگر اس نے میری کسی بات پر اعتراض کیا تو پھر میں اس کا باپ لگتا دیکھ لوں گا اسے، انہوں نے سخت انداز میں کہا تھا۔ اما جان نے گھبرا کر اوپری منزل پر نگاہ دوڑائی جس کے کمرے کا دروازہ بند نہ تھا۔ میران شاہ کی بلند آواز یقیناً اس تک پہنچ ہی گئی تھی، مگر وہ نہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور نہ ہی اس نے کوئی جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ دہلیز کے پاس کھڑی پریشے کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ کوئی اسے بیٹھنے کے لیے ہی کہہ دے۔ یہ حیثیت تھی اس کی اس بڑے شاندار سے گھر میں جس کے سپنے وہ ساری عمر دیکھتی آئی تھی، جس کے نام پر سہیلیاں اس کو چھیڑا کرتی تھیں اور جس کا خواب دیکھے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ دو آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کی چادر میں جذب ہو گئے۔ وہ خود ہی ڈھیٹ بنی قدم قدم چلتی اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ذلت کا احساس شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یوں ہی صوفے پر بیٹھی رہی۔ میران شاہ ولیمے کے انتظامات کے لیے بار بار فون ملاتے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ اما جان نے تو اس کے اوپر دوسری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہ انہوں نے خود پریشے کی کوئی دیکھ بھال کی اور نہ ہی کسی ملازم کو کوئی ہدایت دی تھی۔ ملازمین کو بھلا کیا سروکار تھا کہ وہ ایک انجانی لڑکی کے دکھ درد سنبھالتے پھرے؟ پھر وہ شرمندہ ہوتی صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں دکھنے لگیں تو آہستگی سے اس نے دونوں پاؤں سمیٹ کر اوپر کر لیے تھے۔ پتہ نہیں میرا کیا قصور ہے جو اماں جان اور ابا جان نے مجھے خود سر آدمی کے پلے باندھ دیا۔ 1 سال کی ہی تو تھی میں، پیدا ہوتے ساتھ میری شادی کی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ مجھے اتنی کڑی سزا مل رہی ہے۔ وہ اپنے آپ سے لڑ جگہ رہی تھی۔ گھر کی روشنیاں رفتہ رفتہ بجھنے لگی۔ بھوک اور پیاس کا احساس پریشے کو بڑی دیر سے ستا رہا تھا، مگر کچن میں جا کر خود سے کھانا لینے کا خیال سے ہی اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں ہی صوفے پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب وہ سر ایک طرف کو ٹکا کر سو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کی سکرین بند کرتے زاویار شاہ نے وقت دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔
اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ آج دن بھر میں جو کچھ ہوا تھا اس نے سر میں شدید درد کر رکھا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کرتا شرٹ کے بٹن کھول کر اس نے شرٹ صوفے پر ڈال دی۔ گرمی محسوس ہو رہی تھی، سو وہ خاموشی سے واش روم میں جا گھسا۔ جس وقت وہ شاور لے کر باہر نکلا، اس کا ذہن کافی حد تک فریش محسوس کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا اس وقت سارے ملازمین سو چکے ہیں، سو اسے کافی خود ہی بنانی تھی۔ وہ اپنے کام اکثر خود ہی کیا کرتا تھا، سو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترنے تک اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر میں موجود تمام افراد سو چکے ہیں۔ ایک کا دکھ کا روشنی روشن تھی، لاؤنج کی کوئی لائٹ روشن نہ تھی۔ ہاں البتہ دور جلنے والے کسی لیمپ نے ایک مدھم سی روشنی پیدا کر رکھی تھی۔ وہ احتیاط کے ساتھ چلتا کچن تک آیا۔ کچن کا دروازہ لاؤنج میں ہی کھلتا تھا اور تبھی وہ بری طرح سے چونکا۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ سکڑ سمٹ کر سو رہی تھی۔ شدید گرمی میں لاؤنج کا اے سی بھی بند تھا، وہاں نہ تو کوئی پنکھا چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی اور سہولت۔ زاویار کے چہرے پر افسوس پھیلا۔ دن بھر اس لڑکی کے ساتھ اس نے اتنا برا سلوک کیا تھا کہ رات کے اس پہر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے برا لگ رہا تھا۔ 2 قدم چل کر وہ صوفے کے ذرا نزدیک ہوا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو گال کے نیچے رکھے، دوپٹہ سرک کر نیچے فرش پر گر پڑا تھا۔ ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے۔ مدھم روشنی میں بس وہ اتنا ہی دیکھ پایا کہ وہ بڑی گہری نیند میں تھی۔ زاویار شاہ کو اپنے رد عمل پر پچھتاوا سا ہونے لگا، مگر اگلے ہی پل اس کے ذہن میں ایک شبیہ لہرائی۔ بھیگے ہوئے لباس میں لڑکیوں کے ساتھ اور اس کے سامنے آتے ہوئے نقاب سے اپنا چہرہ ڈھک لینے والی۔ جب میرا اتنا اختیار ہی نہیں کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ سکوں، تو باقی لوگوں کا یہ حق کیوں کہ وہ تمہیں دیکھتے پھریں، وہ بھی ہر نازیبا حلیے میں؟ ایک کرواٹ بھری لہر زاویار کے اندر جاگی۔ وہ انتہائی نفرت سے واپس پلٹ گیا تھا۔ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، اب نہ تم گاؤں واپس جاؤ گی اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی شرمندگی محسوس ہوگی کہ میری منقوہہ وہاں کن حالات میں ہے۔ کچھ دن یہاں رکھ کر میں خود ہی تمہیں اس رشتے کے بوجھ سے آزاد کر دوں گا، اس کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہنا۔ اپنے مگ میں کافی انڈھیلتے وہ زیر لب بربرا رہا تھا۔ کافی لے کر وہ کچن سے نکلا تھا، بغیر صوفے کی طرف ایک نگاہ ڈالے اس نے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا اور تبھی اس کے کانوں میں نازک سی نیند میں ڈوبی آواز پڑی تھی، یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے، کیا میں آپ کے ساتھ کمرے میں آ کے سو جاؤں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ زاویار کے سامنے زمین اور آسمان گھوم گئے۔ وہ بے اختیار پلٹا اس لڑکی کو وہ جتنا جانتا تھا اتنا کم تھا۔ وہ انتہائی پر اعتماد انداز میں اپنے شوہر سے اس کے کمرے میں سونے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ زاویار کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، ایک فطری جھجک، ایک ہلکی سی شرم، کچھ بھی تو نہ تھا۔ اس کے لہجے میں بس تھکاوٹ اور نیند تھی۔ زاویار کا خون کھولنے لگا۔ 2 قدم چلتا وہ سامنے آیا۔ بالکل سو سکتی ہوں، مجھے تم سے یہی توقع تو کرنی چاہیے تھی۔ بھلا میں نے یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جسے اپنا جسم دوسروں کو دکھاتے ہوئے کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، بھلا وہ اپنے شوہر کے کمرے میں سونے پر اصرار کیوں نہیں کرے گی؟ اور چبھتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی پریشے کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی۔ نیند میں اس نے کچن میں جاتے ہیولے کو دیکھ کر سمجھا تھا کہ وہ تائی جان ہے۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں سمجھی تھی کہ تائی جان ہے، میں نے تائی جان سمجھ کر آپ سے یہ بات کہی، میں تو بس… وہ وضاحتیں دینے کی کوشش میں بحال ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا سانس پھولنے لگا، الفاظ بکھرنے لگے، آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ وہ پہلے زاویار کی نظروں میں گر چکی تھی اور اب مزید اپنے جملے کے باعث نہ جانے وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا۔ اس کی بات پر زاویار نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ یقیناً اس نے پریشے کی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ سامنے سے رائٹ والا کمرہ گیسٹ روم ہے، وہاں ساری سہولتیں میسر ہیں، وہاں جا کر سو جاؤ، نہیں لگے گی تمہیں وہاں گرمی۔ تلخ انداز میں کہتے ہی وہ چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا تیزی سے پلٹ گیا تھا۔ پریشا کو اپنے وجود پر لرزہ طاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کانوں کی روئیں تک سرخ پڑ گئیں۔ وہ میرے خدا، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ پہلی میرا امپریشن اس قدر غلط پڑ گیا ان کے اوپر، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک انتہائی نیچ کردار کی لڑکی۔ جو کچھ آج دن میں ہوا تھا، میرے اس جملے نے تو اس کی سوچ پر مہر لگا دی ہے۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ خود کو کوس رہی تھی۔ ایک طرف تو خود کو بے گناہ تصور کر رہی تھی اور زاویار کو ظالم، اور دوسری جانب وہ اپنے ہر عمل پر خود کو قصوروار بھی ٹھہرا رہی تھی۔ ان دونوں کو علم نہیں تھا کہ ان کے مابین جھگڑا کس چیز کا تھا،
وہ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے یا پھر انہیں ایک دوسرے کے مزاج پر اعتراض تھا۔ گیسٹ روم میں جانے کی بجائے وہ یوں ہی صوفے پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر گہری سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ میران شاہ نے 2 روز بعد ولیمے کی تاریخ رکھ دی تھی۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلا تو اماں جان نے اسے بیزار انداز میں اطلاع دی تھی۔ وہ سر تا پا سلگ اٹھا۔ آخر بابا جان کیا چاہتے ہیں؟ اماں، اس رشتے کو لے کر ہمیشہ وہ مجھ پر زبردستی کیوں کرتے آئے ہیں؟ وہ بولا تھا۔ اماں جان نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر تمہیں پریشے پسند نہیں ہے تو پھر تم اسے گاؤں سے یہاں کیوں لائے ہو؟ اور اگر لے آئے ہو تو اپنے ابا کی بات مان کر اس شادی کو مکمل کر دو، تاکہ خاندان بھر کے ہر شخص کو سکون آ جائے، اور خاص کر تمہارے بابا جان مطمئن ہو جائے۔ وہ اسے یوں پرکھ رہی تھی جیسے اس کے منہ سے اپنی مرضی کا جواب سننا چاہتی ہوں، اور جواب انہیں مل بھی گیا۔ وہ موبائل جیب میں ڈالتا ہوا بس اتنا ہی بولا تھا، مجھے نہیں پتا اماں جان میں اسے وہاں سے کیوں لایا ہوں۔ مجھے اسے نازیبہ حلیے میں گھر سے باہر پھرتے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا، اسی لیے میں لے آیا۔ لیکن حقیقت ہے کہ مجھے اس کے لیے کوئی جذبہ محسوس نہیں ہوتا، نہ کل نہ آج۔ میں نے پوری رات بہت غور کیا ہے۔ اگر وہ اسی طرح رہنا چاہتی ہے تو پھر میں اسے طلاق دے دوں گا۔ لیکن اب بابا جان نے ولیمہ رکھ لیا ہے۔ اماں جان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تم فکر مت کرو، فی الحال انہیں ولیمہ کر لینے دو۔ کچھ دنوں کے بعد میں خود ہی انہیں سمجھا دوں گی کہ تم دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، پھر تم پریشے کو طلاق دے دینا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں نے تمہاری خالہ کی بیٹی کو تمہاری بیوی کے طور پر کب سے پسند کر رکھا ہے۔ اماں جان کی دل کی بات ان کے لبوں پر آ ہی گئی تھی۔ زاویار نے گہری نگاہ ماں پر ڈالی۔ فی الحال وہ کسی نئے رشتے میں بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پرانے رشتے ہی گلے کا توق بنے ہوئے تھے۔ سر جھٹکتا وہ نیچے اتر آیا تھا۔ غیر ارادی طور پر ہی اس کی نگاہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر پڑی، مگر صوفہ خالی تھا۔ شاید وہ صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں چلی گئی تھی، یا رات کو، اسے کیا پتا۔ اس نے تو نظر بھر کے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ پورا دن اس کا آفس میں کٹا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ گھر میں کس حال میں ہے، لیکن جو بھی تھا اس کے اندر ڈھیروں سکون اتر رہا تھا، اور یہ سکون کیوں تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اسی شام اسے ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا، جہاں اس کا نائٹ سٹے تھا، اور جب وہ واپس آیا تو گھر بھر میں ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج یہ تماشا بھی ہونا ہے۔ یار، تو نے بتایا ہی نہیں، تیری رخصتی بھی ہو گئی۔ تیرے بچپن کے نکاح کا تو علم تھا مجھے، لیکن اتنی اچانک رخصتی، خیر تو ہے نا؟ جنید نے آ کر اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ بچپن کے دوست کے آنے پر زاویار کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھری۔ مجھے نہیں پتا یار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میں تو خود ایک کو رکھ کر دھندے میں پھنس گیا ہوں۔ کبھی لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی رہی ہے، آخر اتنا بڑا گناہ بھی نہیں تھا اس کا، لیکن اس وقت میرا دماغ الٹ گیا تھا۔ جس قسم کی باتیں وہ دونوں مرد میری بیوی اور اس کی سہیلیوں کے متعلق کر رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ گھر میں میری عزت محفوظ نہیں۔ آخر جو کچھ بھی تھا وہ میرے نام سے جڑی تھی، لیکن اب سوچتا ہوں کہ میں نے تو اس رشتے کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، تو پھر کیسا حق؟ وہ بولتا چلا گیا تھا۔ جنید نے چونک کر اپنے دوست کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایسی متزلزل کیفیت سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ تم تو کہتے تھے کہ تم اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم یہ رشتہ نبھانا بھی چاہتے تھے، کیونکہ تمہارے باپ نے بچپن میں ہی تمہارا رشتہ اس چچا زاد کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ بلکہ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم گاؤں بھی صرف اسی لیے جا رہے ہو تاکہ پریشے سے مل کر بات کر سکو، ایک دوسرے کو سمجھ سکو۔ اس کے بعد ہی تم رخصتی کی تعریف انہیں دینا چاہتے تھے، تو پھر اب یہ گریز کیسا ہے؟ آخر ہوا کیا تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ زاویار نے نہ چاہتے بھی اسے نپے تلے انداز میں ساری بات بتا دی تھی۔ جنید کے چہرے پر افسوس پھیل گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں زاویار؟ تم اتنے سمجھدار اور میچور انسان ہو کر اتنی سی بات پر بھڑک رہے ہو۔ وہ کون سا کسی شخص کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے؟ تم نے بتایا وہ تم سے عمر میں کافی چھوٹی ہے، اور گاؤں کا ماحول کھلا ڈلا ہوتا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داروں کی طرح ہی رہتے ہیں۔ ایسے میں اگر تم نے اسے بھیگے ہوئے لباس میں دیکھ لیا تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ تم نے بھی اس کے ساتھ کون سا اچھا برتاؤ کیا؟ ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئے ہو، پورے خاندان میں اس کا تماشا بنا دیا۔ کچھ دیر پہلے میں تمہارے گھر کے اندر گیا تھا، اور جانتے ہو عورتیں وہاں کیا بات کر رہی تھی؟ یہی کہ تم نے پریشے کو غلط حالت میں کہیں دیکھا تھا، اسی لیے اسے گاؤں سے گھسیٹتے ہوئے شہر لے آئے ہو۔ جنید کی بات پر اسے ایک دم پچھتاوے کا احساس ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا۔
میں جانتا ہوں زاویار، تمہاری فطرت سے عرصہ دراز سے واقف ہوں۔ تم اچانک غلط فیصلہ کرتے ہو، گھبرا جاتے ہو، صورتحال کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر اس سے غلطی ہوئی تھی تو تم اسے طریقے سے سمجھا دیتے۔ اگر اس لڑکی کے دل میں تمہارے لیے تھوڑا بھی کچھ جذبہ ہوتا تو یقیناً تمہاری بات سنتی اور اسے تسلیم کر لیتی۔ ہاں، اگر وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتی یا یہ کہتی کہ اسے تمہاری بات نہیں ماننی، تب تو تم حق بجانب تھے، یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے باپ کا انتخاب غلط تھا۔ تم دونوں کی منگنی نہیں، نکاح ہوا ہے۔ نکاح ایک مضبوط رشتہ ہے، تمہیں اپنے رشتے کو کچھ وقت دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس لڑکی کا اتنا قصور نہیں جتنا تم نے بنا دیا ہے۔ جنید نے لگی لپٹی رکھے بغیر اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ زاویار کے چہرے پر شرمندگی پھیلی۔ جانتا ہوں، گاؤں سے جب سے اسے لے کر آیا تھا تب میں شدید غصے میں تھا، مگر پوری رات اپنے کمرے میں مجھے نیند نہیں آئی۔ اس کا آنسو بھری آنکھیں میرے سامنے آتی رہیں۔ مجھے اس سے بات تو کرنی چاہیے تھی، مگر میں نے صرف اپنی انا اور غصے کو اہمیت دی۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ جنید اٹھ کھڑا ہوا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے تسلی دی تھی۔ آج رات تمہاری ہے، وہ تمہاری دلہن بنی اندر موجود ہے۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا رشتہ ہے، اس کے بیچ میں کسی تیسرے کو مت آنے دو، کسی غلط فہمی کو بھی نہیں۔ جنید اس کے دل پر سے دھن کے بادل ہٹاتا پلٹ کر چلا گیا تھا۔ زاویار کی نگاہوں کے سامنے سے جیسے کئی پردے ہٹ گئے۔ یہ سچ تھا کہ اسے کوئی خاص محبت نہیں تھی، بلکہ محبت تو کیا، وہ بچپن کے نکاح کے ہی خلاف تھا۔ مگر اب جب اس نے پریشوں کو دیکھ لیا تھا تو اس کی صورت نگاہوں کے آگے سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ یہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اسے کب طلاق دے۔ شاید وہ اسے طلاق دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے اندر کہیں سے اسے آواز دی جا رہی تھی، دلہن کو تمام کمرے میں بھیج دیا گیا ہے۔ زاویار، مہمان بھی بس رخصت ہونے والے ہیں، تم بھی جا کر آرام کرو۔ میران شاہ نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اماں جان نے بے چینی سے پہلو بدلا، اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا کتنی دیر تک ہمت جمع کرتا رہا۔ پتہ نہیں اندر جا کر کیا ہوگا، کیا میں پھر سے آپے سے باہر ہو جاؤں گا، کیا پھر سے وہی اشتعال، وہی غصہ جو ہمیشہ مجھے ہراتا آیا ہے، آج بھی ہرا دے گا۔ گہری سانس لے کر وہ دروازہ کھول کر چلا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اسے 100% یقین تھا وہ یا تو سو رہی ہوگی یا پھر اپنے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم و زیادتیوں پر رو رہی ہوگی، مگر وہ انتہائی سکون سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک ایک کر کے اپنی جیولری اتار دی۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے اسے کسی کے اندر داخل ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ زاویار شاہ کا اعتماد متزلزل ہوا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس کی بیوی تھی۔ کمرے کی خوابناک فضا اس کے دل کے جذبات بدلے جا رہی تھی۔ زاویار شاہ کو اپنے اس بدلاؤ پر خود حیرت ہوئی۔ 2 قدم چلتا وہ کمرے کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بیڈ کی چاروں جانب انتہائی خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ بیڈ کی سفید چادر کے اوپر درمیان میں سرخ پتیوں سے ان دونوں کا نام لکھا گیا تھا۔ پھولوں کی مہک زاویار شاہ کے اعصاب پر چھانے لگی تو اس نے پلٹ کر سامنے کھڑی پریشے کو دیکھا تھا۔ شادی کا جوڑا سرخ رنگ کا نہ تھا، اماں جان نے خود اس کے لیے ہلکے سبز رنگ کا جوڑا منتخب کیا تھا۔ زاویار کو یاد تھا اماں نے کہا تھا، مجھے پتہ ہے اسے یہ جوڑا پسند نہیں آئے گا۔ گاؤں کی لڑکیوں کو ویسے بھی لال سرخ جوڑے ہی پسند آتے ہیں، لیکن شہر والوں کی چوائس ذرا مختلف ہوتی ہے۔ زاویار جانتا تھا ماں نے یہ بات اسے سنانے کے لیے کہی ہے۔ وہ کسی صورت پریشے کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ حیران تھا۔ انتہائی خوبصورتی سے اس نے اس بھاری لباس کو کیری کیا ہوا تھا۔ خوبصورت لہنگا اس کے وجود پہ مزید جچ رہا تھا۔ اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نگاہ پڑتے ہی زاویار ٹھٹک کر رکا۔ وہ آہستگی سے اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی، مگر وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زاویار اپنی نگاہ نہ ہٹا سکا۔ سب سے پہلے اس نے 3 دفعہ ہی پریشے کو دیکھا تھا۔ پہلی بار جب اس نے نقاب لگا رکھا تھا، دوسری بار جب اسے دیکھ کر وہ انتہائی غصے سے کھول اٹھا تھا، اور تیسری بار جب اس نے صوفے پر نیند میں ڈوبی حالت میں اسے بے چارگی سے بولتے سنا تھا۔ اب چوتھی بار وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا دل اس کے قدموں تلے رکھنا چاہ رہا ہو۔ وہ لمحہ، وہ احساس اتنا طاقتور تھا
کہ زاویار کے اندر کی ساری نفرت دھواں بن کر تحلیل ہو گئی۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ یہ لڑکی اس کی بیوی تھی، جس کے اوپر وہ تمام تر حقوق رکھتا تھا۔ قدم قدم چلتا وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پریشے کو بناقص نظر آنا بند ہوا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ اپنا تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسے ہی میک اپ صاف کرتے ہیں نا؟ یا پھر آپ لوگوں کے ہاں کوئی اور دستور ہوتا ہے؟ وہ بولی تو اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ زاویار نے ہلکا سا سر جھکایا۔ پریشے جو کچھ ہوا وہ بس وقتی ہی فیصلہ تھا۔ میں نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں، مگر یہ سچ بات ہے، تمہیں اس بھیگے ہوئے حلیے میں وہاں دیکھ کر مجھے غصہ آیا تھا۔ گاؤں کی لڑکیوں کے بارے میں میری رائے پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ زیادہ آزاد خیال ہوتی ہیں۔ اس رائے کو بنانے میں اماں جان نے بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ انہیں شاید گاؤں کا ماحول اور وہاں کی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ مگر اب اندازہ کر چکا ہوں، انہیں اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنانا تھا۔ شاید اسی لیے وہ دانستہ طور پر مجھے بدزن کیا کرتی تھیں، اور مجھے دیکھو، میں 28 سال کا میچور مرد بدزن ہو بھی گیا۔ پہلی نظر تم پر پڑتے ہی میں نے اپنے دل کی نہیں دماغ کی سنی۔ دل تو سمجھا رہا تھا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں تمہاری کوئی ایسی خاص غلطی بھی نہیں تھی۔ تم لا علم تھی کہ کچھ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں تمہیں پیار سے بتاتا تو شاید ہم دونوں بات کر سکتے تھے، لیکن اب میں اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس نے آہستگی سے دونوں ہاتھ پریشے کے کندھوں پر رکھے تھے۔ وہ ایک دم 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہاں بالکل، ایک لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر جب کمرے میں کوئی اور نہ ہو تو مرد معافی ہی مانگتا ہے۔ اس کے سارے جذبات صرف ایک ہی شے میں ڈھل جاتے ہیں، قربت کی خواہش میں۔ یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ تمام تر حقوق رکھتے ہیں میرے اوپر، اور اسی لیے اب اپنے رویے کی معافی مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے آپ مجھ سے نگاہیں پھیر لیں گے، اور تب آپ کو پھر سے یاد آ جائے گا کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں جس نے نہ جانے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ کیا آپ مجھے سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئے، یوں جیسے میں وہاں کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ زاویار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنا اچھا اور اتنا بول سکتی تھی، اس کا سے انداز نہیں تھا۔ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں نا پریشے، سچ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اور تمہیں بھی تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ وہ معذرت خواہ انداز میں بولتے قدم آگے بڑھا تھا۔ پریشے کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں گاؤں کی لڑکی ضرور ہوں، لیکن مجھے اپنی عزت کا بخوبی احساس ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس جگہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ روز جاتی ہوں وہاں کچھ مرد ہمیں دیکھنے آتے ہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو میں احتیاط کرتی، مگر یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ پچھلے 2 روز میں آپ کی وجہ سے مجھے اتنی ذلت اور شرمندگی سہنی پڑی کہ اب میں خود اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گئی ہوں۔ زبردستی کا رشتہ تھا نا یہ، مگر ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی تو مجھے تو اس نکاح کا علم بھی نہیں تھا۔ میں تو اس وقت صرف 1 سال کی تھی۔ اس نکاح کے بارے میں مجھے صرف چند سال پہلے ہی پتہ چلا۔ بچی تھی میں، مجھے کیا پتا تھا کسی کی منقوہ ہونے کی کیا ذمہ داری اور فرائض ہوتے ہیں۔ وہ تلخ ہوئے جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے کو بےتاب تھے۔ زاویار کے چہرے پر پشیمانی پھیل گئی۔ جو سب کچھ وہ خراب کر چکا تھا اسے وہ کیسے ٹھیک کرے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اگر تمہیں یہی لگتا ہے پھر سے کہ میں تمہارے قریب آنے کے لیے تم سے معافی مانگ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ میں حقیقتاً اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اگر تم اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی تو میں تم پر زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کی نگاہوں میں ٹوٹے کانچ کی جو بنتی رشتہ بننے سے پہلے ہی اس نے ختم کر دیا تھا۔ اپنی جلد بازی اور اشتعال میں اس نے ایک معصوم لڑکی کا دل اس بری طریقے سے توڑا تھا کہ اب وہ چاہ کر بھی اسے اپنے شوہر کی حیثیت سے تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ پریشے کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں۔ کل صبح میں ابا جان کے ساتھ واپس گاؤں چلی جاؤں گی، تب تک آپ مجھے اس کمرے میں برداشت کر لیں، ورنہ پھر میں گیسٹ روم میں جا کر سو جاتی ہوں۔ وہ پلٹنے سے پہلے ایک دفعہ پھر اسے آئینہ دکھا گئی تھی۔ زاویار نے بے بسی سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ پہلے ہی اتنا سب کچھ بگاڑ چکا تھا کہ اب مزید زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ سو خاموشی سے پلٹ کر وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ اس بار اسے پریشے کی رائے کا احترام کرنا تھا۔ یہ تو طے تھا
اپنے زرتار لہنگے سمیت وہ بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئی تھی۔ دل بری طرح سے چکنا چور ہوا تھا۔ برسوں پرانا خواب ٹوٹ گیا تھا۔ زاویار شاہ کی بیوی بن کر اس کے دل پر راج کرنے کا خواب اسے یاد آیا۔ ان کے گاؤں آنے سے پہلے اماں جان نے جب اسے تیار ہونے کا حکم دیا تھا تو وہ زور سے ہنسی تھی۔ اتنی آسانی سے اپنا چہرہ تھوڑی دکھاؤں گی اسے۔ میری سہیلیوں کے منگیتر روزانہ ان کے گھر چکر کاٹتے ہیں، اور یہ جناب میرے شوہر ہوتے ہوئے بھی کبھی گاؤں نہیں آئے۔ دیکھنا، تڑپا تڑپا کر اپنا چہرہ دکھاؤں گی۔ بس اس لیے نقاب لگا کر وہ سامنے گئی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ سب کچھ اتنی تیزی سے خراب ہوگا کہ اسے ٹھیک کرنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ وہ رات جو دونوں کے لیے خوشیوں کا پیمانہ ثابت ہونی تھی، اس انداز میں چپ چاپ گزرتی چلی گئی۔ وہ واش روم سے آ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ میں اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہوں؟ میں خود بھی تو اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اسے سر جھٹکا، مگر نہ معلوم کیوں پریشے کوئی خوشبو ہر احساس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ رات گزرتی چلی گئی۔ صبح ہوئی تو رشتہ دار رخصت ہونے کے لیے تیار تھے، اور انہی میں پریشے کے والدین بھی تھے۔ وہ اسے لیے کمرے سے نیچے آیا تو سبھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آ جاؤ پریشے، ہم سے مل لو، اب تو ہم پتہ نہیں کب شہر آئیں۔ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، روز روز اتنے لمبے چکر نہیں لگائے جاتے۔ اماں جان ملتے ہوئے پیار سے مسکرا رہی تھی۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر زاویار شاہ کی طرف دیکھا تھا جو سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں پریشے کے چہرے پر جمی تھی۔ نگاہوں میں التجا تھی، جیسے کہہ رہا ہو ایک آخری دفعہ سوچ لو، اس رشتے کو ایک موقع اور دو۔ غلطیاں میں نے بھی کی ہیں اور ان کی سزا بھی بھگت لی، اب تم کوئی غلطی مت کرنا۔ پریشے نے نگاہیں چرا لی۔ میں کچھ دن بعد آؤں گی امی، زاویار کے ساتھ۔ میں آپ سب لوگوں کو بہت یاد کروں گی۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں نرمی تھی۔ زاویار کو ایک زوردار جھٹکا لگا، ساتھ ہی شرمندگی کا ایک تیز احساس اس کے اندر جاگا۔ وہ خود کو ایک میچور انسان سمجھتا تھا جو درست فیصلے کرتا تھا، لیکن در حقیقت وہ لڑکی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ میچور تھی۔ اس نے اپنے رشتے کو بچا لیا تھا۔ اس نے ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ شاید وہ خود کو اور اسے وقت دینا چاہتی تھی۔ زاویار کی نظروں میں اس کا قد یکدم اونچا ہو گیا تھا۔ پریشے نے اس کے دل میں ایسی جگہ بنائی تھی کہ اب کوئی چاہ کر بھی اسے اس جگہ سے نہیں گرا سکتا تھا۔ اماں جان جذبز ہوئی تھی۔ انہوں نے زاویار کی طرف دیکھا۔ آخر ایک ہی رات میں بیٹا اور بہو آپس میں راضی کیسے ہو گئے؟ زاویار نے اپنا دل کیسے بدل دیا؟ انہیں افسوس ہونے لگا۔ کل رات ہی تو انہوں نے بہن کو فون کر کے کہا تھا کہ زاویار کا گھر نہیں بسنے والا، وہ اپنی بیٹی کی کہیں شادی نہ کرے، مگر اب انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اپنی بہن کو منع کرنا ہی پڑے گا۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ پریشے کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں جاؤ اپنے کمرے میں آرام کر لو، مہمانوں کا آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ ہتھیار ڈالتے ہوئے اماں جان نے زاویار کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جس نے مڑ کر ایک بھرپور نگاہ پریشے پر ڈالی۔ کمرے میں چلے؟ وہ پوچھ رہا تھا جیسے اسے اجازت طلب کر رہا ہو کہ کیا میں تمہیں اپنی زندگی میں لے جاؤں، اور جواباً اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ زاویار کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔